الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اخلاق و آداب میں حقوق انسانی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس درس میں دو حق کا ہم تذکرہ کریں گے، ایک یہ کہ آزادی کا حق اور ایک عدل و انصاف کا حق جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آزادی اور مساوات کا نعرہ سب سے پہلے فرانس انقلاب کے ذریعے لگایا گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس سے برسہ برس پہلے اسلام نے انسان کو آزادی دی اور انسان کے لیے عدل و انصاف کے پیمانے مقرر کیے۔ آزادی کا حق کیا ہے؟ آزادی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کسی رکاوٹ کے بغیر تصرف کا حق حاصل ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کی آزادی کو متاثر نہ کرے اور کوئی غلط کام نہ کرے۔ اسلام نے آزادی کی حفاظت کے لیے بہت سارے قوانین متعین کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو آزاد کرنے، غلاموں کو آزاد کرنے کا راستہ اسلام نے آسان کیا اور غلاموں کو آزاد کرنا ایک نیک عمل قرار دیا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ اسی طریقے سے قتل خطا کا کفارہ، اس میں کفارے کے طور پر غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اس کو مشروع ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصارف میں ہیں ان میں سے ایک مصرف جو ہے اس کو بھی ٹھہرایا، یعنی غلام آزاد کرنے کو۔ تو ان ساری چیزوں کے ذریعے اسلام نے آزادی کے معاملے کی یا آزادی کی حفاظت فرمائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں ہر طرح کی زور زبردستی سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں بھی زبردستی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن نے کہا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تو اسی ضمن میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام نے مسلم سماج کے اندر، مسلم ملک کے اندر غیر مسلموں کے وجود کو بھی تسلیم کیا ہے، ان کو رہنے کی اجازت دی ہے اور ان کے لیے احکام بیان کیے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان ساری چیزوں کو بتلایا ہے۔ غور فکر کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی بھی آزادی اسلام نے دی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اولم یتفکروا فی انفسہم اور اولم ینظروا وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو ہر ایسا عمل، ہر ایسی ایجاد جس سے لوگوں کی زندگی میں سہولت پیدا ہو، اس پر اسلام نے ابھارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ میں ایک سے ایک سائنسداں ملتے ہیں، طب کے میدان میں، ریاضیات کے میدان میں، فلکیات کے میدان میں، ہر میدان میں مشاہیر علماء پائے جاتے ہیں۔ سیاسی آزادی بھی دی ہے اسلام نے کہ حکومت کے معاملات میں شریک ہوں، اس کے لیے شورا کا اصول متعین کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ جہاں تک انصاف کا حق ہے تو سیاسی زندگی میں، اقتصادی زندگی میں، سماجی زندگی میں، ہر میدان میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ فیصلہ کرنے کے سلسلے میں بھی عدل کی رعایت کی جائے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ناس کا لفظ ہے کہ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو، اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، سب کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ظلم کی ساری شکلوں کو منع کیا گیا ہے۔ کسی پر ظلم کرنا، چاہے دوست ہوں دشمن ہوں، ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما۔ شریعت کے قانون کے سامنے سارے لوگ برابر ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی جنس سے ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ شرعی قانون سب کے لیے یکساں ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ کمزور ہو یا طاقتور ہو، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کمزور کو دبایا نہیں جائے گا اور طاقتور کی طاقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفائے راشدین نے، مسلم حکام نے ان ساری ہدایتوں کو عملی شکل دے کر کے دنیا کے سامنے مثالیں رکھ دی ہیں۔ لہذا ہمیں آزادی کے حق کی اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کے حق کی رعایت کرنی ہوگی اور اسلام کی تعلیمات
پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔